میں آپ سے یہ سوال کروں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حج کریں اور واپس پلٹ آئیں اور روزہ رسول پر نہ جائیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کچھ ایسے بھی ہم نے حضرات دیکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری ملاقات کو نہ آیا اس نے مجھ سے بخل کیا۔ بخل کیا، اللہ فمن جفانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکے میں رب تعالیٰ کا جلال ہے اور مدینے میں حضور کا جمال ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں وہاں عمرہ یا حج ادا کرنے کے لیے، مجھے بھی اللہ رب العالمین نے یہ سعادت دی۔ وہاں جا کر تجربہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جتنے دن آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو فضاؤں میں بھی جلال نظر آتا ہے۔ وہاں ایک عام آدمی سے آپ بات کریں گے وہ بھی جلالی جواب دیتا ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی آپ بات کریں گے تو اس کے لہجے میں ایک جلال ہوگا۔ لیکن جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ کی فضاؤں کو چھوڑ کر مدینے پہنچتے ہیں نا، کہ جیسے ہی مدینے کی فضاؤں میں جاتے ہیں نا تو لوگ ایسا لگتا ہے فضائیں بھی بڑی ناز و نخرے سے چلتی ہیں، بڑے امن و سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ۔ حضور کے جمال نے پورے مدینے کو گھیر رکھا ہے، حضور کا جمال ہمیں نظر آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، یعنی وہ سنہری جالیاں، آج ممکن نہیں ہے قبر مبارک کو دیکھنا، جو سنہری جالیوں کو دیکھ لے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آج عرفہ کے دن وہاں حاجی مانگ رہے ہیں رب تعالیٰ سے مغفرت مل جائے، بخشش مل جائے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے۔ ہر بندہ اپنے گناہوں میں کو سوچ کر اس رب تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہا ہے۔ لیکن یہاں یوں سمجھیں کہ ایک دنیاوی مثال میں آپ کو 2 منٹ مجھے دیجیے گا، میں آپ کو دوں کہ لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے نا تو اس کو آپ لے جا کر دیتے ہیں کروم کرنے والے کو، تو وہ پہلے تیزاب میں ڈالتا ہے، اس کے اوپر سے زنگ اتارتا ہے، اس کو رگڑتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف تیزاب سے نکال کر اس کو رگڑ کر آپ کو واپس دے دے تو جناب ممکن ہے کہ چند دن بعد پھر وہ زنگ آلود ہو جائے گا۔ لیکن وہ زنگ سے بچانے کے لیے، وہ زنگ اتارنے کے بعد تیزاب کے ذریعے سے اور ساری چیزوں کے ذریعے سے اس کے بعد اس کے اوپر کوٹنگ کرتا ہے، بے شک کوٹنگ کرتا ہے۔ کوٹنگ اس لوہے کی زندگی کو بڑھا دیتی ہے اور زنگ لگنے سے بچاتی ہے بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے۔ آج عرفہ کے دن یا جتنے دن حجاج کرام مکے میں رہیں گے، یوں سمجھیں لوہے کے اوپر سے تیزاب کے ذریعے سے زنگ اتارا جا رہا ہے، وہ سارا رگڑا لگایا جا رہا ہے، وہ سارے گناہ دھوئے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہاں سے واپس پلٹ آئے آپ تو ہو سکتا ہے چند دن بعد پھر زنگ چڑھ جائے۔ اس کوٹنگ کے لیے آپ کو حضور کے قدموں میں حاضر ہونا پڑے گا۔ غلامی مصطفیٰ کی کوٹنگ اپنے دل پر چڑھا لیجئے، خدا کی قسم آپ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور آپ کی زندگی ایک بہترین مسلمان کی زندگی حج سے آپ کو مغفرت ملتی ہے، مدینے میں آئے تو جنت ملتی ہے، جنت ملتی ہے، ریاض الجنت۔ اور حضور نے فرمایا نا کہ من زار قبری بعد وفاتی کانما کمن زارنی فی حیاتی، اللہ اکبر، کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔